السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ روزے کے متعلق تھی۔ آخر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جس کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے۔ آج جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے روزہ افطار کروانے کا اجر اور ثواب۔ اس کے متعلق امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک روایت کو بیان کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا۔ وہ بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے، روایات میں اس کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہے۔ البتہ اس میں ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذاقۃ لبن وشربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ الی آخرہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تھے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور دوزخ کی آگ سے آزادی بھی ہے، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ہی اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اس روزے دار کے اجر اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہر ایک بندہ تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں کر سکتا، کچھ غربا بھی ہیں جو اس اجر اور ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ذریعے ہی کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسے سیراب فرمائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ بندہ پھر جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس حدیث پاک سے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی اجر اور ثواب دیتے ہیں جتنا ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کا اجر بھی کم نہیں ہوتا، افطار کرانے والے کو بھی پورا اجر ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ پھر جو پورے طور پر روزے دار کو سیراب کرتا ہے، ہر چیز اس کو کھلاتا ہے جو وہ کھلا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یعنی اس آدمی کا جنتی ہونا پھر یقینی ہے،
کیونکہ حوض کوثر سے کبھی بھی جہنمی آدمی پانی نہیں پی سکتا، جنتی آدمی ہی حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں یہ پھر ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں، اور یہ جتنے بھی انعامات ہیں یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے تبھی یہ انعام ملیں گے، بلکہ ایک کھجور، ایک چھوارا، دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر آپ نے افطار کرانے کے لیے پیش کر دیا تو انعامات ملیں گے۔ اور وہ انعامات کیا ہیں؟ گناہوں سے مغفرت بھی ہے، آگ سے نجات بھی ہے، اور روزے دار کے اجر کے برابر اجر اور ثواب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ذرا انسان غور و فکر کرے کہ آج کے اس زمانے کے اندر ایک چھوارے کی، ایک کھجور کی، پانی کے ایک گھونٹ کی، ایک قطرے کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی روزے دار کو افطار کے وقت ان میں سے کوئی چیز یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز پیش کر دی جائے تو پیش کرنے میں کتنا خرچہ آئے گا؟ غریب سے غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ ضرور بندوبست کر سکتا ہے اپنی افطاری کے لیے یا کسی اور کی افطاری کے لیے۔ پانی کا ایک گھونٹ تو سبھی پیش کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ جل جلالہ کا آپ فضل اور کرم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی رحمت، اپنی برکتیں اس مہینے کے اندر اتنی عام فرما دی ہیں کہ اس مہینے کے دن اور رات میں کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہاں، کوئی بہت ہی زیادہ بدبخت ہو، اللہ نے اسباب اور وسائل بھی سارے دیے ہوں پھر بھی وہ کچھ نہ کرے تو یہ اس کی بدبختی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور انعام اور اکرام بھی اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کا انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، جس کا انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ گناہوں سے مغفرت کا ہو جانا، آگ سے نجات کا مل جانا، اجر اور ثواب کا حاصل ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر مسلمان، خواہ مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ جس آدمی کو بھی آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا ہر بندہ ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ مجھے یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان میں کتنی معمولی سی بات کے اوپر یہ تینوں چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں انسان قدم قدم پر جو انسان کے نیکیاں اور ثواب کام آئیں گے نا، وہ دنیا میں اعمال کر لے۔ جس کے پاس دنیا میں جتنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا، آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، اور جو اجر اور ثواب سے جتنا زیادہ خالی ہوگا اس کے لیے اتنی وہاں ناکامیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اس کی پریشانیوں کی پھر کوئی حد بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کے مبارک دن عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر اس میں آخرت کی کمائی کے لیے سامان میسر کرنا چاہیے۔ جتنا چاہیں اپنی آخرت کو بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اسباب میسر فرما دیے ہیں، اب محنت ہم نے کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار کرنے والے کے روزے کے مثل افطار کرانے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو صرف روزے کے ثواب کا ایک تخمینہ ہے، اندازہ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے احادیث بیان فرمائی تھی نا، وہ حدیث قدسی آئی تھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے، وہ شمار میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں، معتبر احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، ہم سب ان کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس لیے خود بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو بھی متوجہ کیے رکھیں کہ وہ بھی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں۔
سمجھ آ رہی میری بات؟ تو افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت معروف اور مشہور محدث ہیں. روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام فرماتے تھے، اپنے حلال مال سے، اپنے ذاتی مال سے. روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام فرماتے. یہ اکابر کا معمول بھی ہے، اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ وسعت اور ہمت عطا فرمائے تو وہ یہ کام بھی کرے. پھر روزہ افطار کرانے میں بسا اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز منہ میں ڈالی اس سے روزہ افطار ہوا، تو جس کی چیز منہ میں پہلے گئی اجر اور ثواب اس کو ملے گا. عمومی طور پر لوگ اسی بات کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میری کھجور سے اگر کسی نے روزہ افطار کیا تو پھر مجھے اجر ملے گا، اور اگر میری کھجور پڑی رہ گئی ساتھ والے کی اٹھا کے اس نے کھا لی تو پھر اس کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کو تنگ کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے نا، آپ نے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، تنگ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت بے انتہا ہے. ہم نے اپنے اکابر سے سنا کہ روزہ افطار کرتے وقت روزہ دار جو چیز بھی کھاتا ہے سب کا سب روزے کی افطاری میں شامل ہے. کوئی چیز پہلے کھائے یا بعد میں کھائے، پہلے پانی پیے یا پہلے کھجور کھائے، جتنی بھی چیزیں دسترخوان پہ موجود ہیں ان میں سے جو چیز بھی روزہ دار کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے. وہ اسی کے مال سے افطاری کرنا شمار ہوگا جس نے اہتمام کیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کی دی ہوئی کھجور ہی منہ میں جائے. آپ رکھ دیں، کھانے والا کھائے گا، آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا. اجر اور ثواب اللہ نے دینا ہے، اس کھانے والے نے نہیں دینا. اجر اور ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، کھانے والے نے تو نہیں دینا. کھانے والا کھائے یا نہ کھائے، آپ نے چیزیں میسر کر دی نا، اب وہ بے شک جیب میں ڈال کے لے جائے. اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اجر اور ثواب کی امید اللہ سے لگانی چاہیے، لوگوں سے نہیں لگانی چاہیے. اللہ کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے بس اس پر عمل کرنا ہے. باقی اجر اور ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اس بارے میں دل تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو بھی آپ اس دل کی تنگی کی وجہ سے سمیٹ کر رکھ دیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ ہاں. پھر حلال مال سے افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے. خود بھی افطاری کریں تو حلال مال سے کریں، اور اگر افطاری کا اہتمام کروایا ہے دوسروں کے لیے تو وہ بھی حلال مال ہونا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ فی ساعات شہر رمضان وصلی علیہ جبرائیل لیلۃ القدر. یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر میں روایت کے الفاظ ہیں، اور شیخ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ اضافہ بھی لکھا ہے: وصافحہ جبرائیل لیلۃ القدر. یہ الفاظ کا وہاں اضافہ بھی موجود ہے: ومن صافحہ جبرائیل علیہ السلام برک قلبہ وتکسر دموعہ. قال قلت یا رسول اللہ افرأیت من لم یکن عنده؟ قال فقبضۃ من طعام. قلت افرأیت ان لم یکن عنده لقمة خبز؟ قال فمزغۃ من لبن. قال افرأیت ان لم تکن عنده؟ قال فشربۃ من ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی روزے دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افطار کرائے تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں فرشتے اس شخص کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں،
اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام خود اس آدمی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں جو حلال مال سے خود بھی افطاری کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کراتا ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ شب قدر میں جبرائیل امین افطار کرانے والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت کے اندر یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ جس آدمی سے جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، رونے کا دل کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس افطار کرانے کا سامان ہی میسر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کھانے کا لقمہ بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس شخص کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو تو اس کے بارے میں پھر کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دودھ کی تھوڑی سی لسی بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پھر پانی کا ایک گھونٹ ہی کافی ہے۔ یعنی جس شخص نے پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضائل عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ تو یہ فضائل ہیں، ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان اعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں انسان کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی شان بھی دیکھیں کیسے ان روایات کے اندر واضح ہو کر سمجھ میں آ رہی ہے۔ آخر کوئی وجہ تو تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب کے لیے ایسے افراد کا تعین کیا کہ پوری روئے زمین سے چن چن کر افراد نبوت کی بارگاہ میں جمع کر دیے۔ تو یہ حضرت سلمان ہے، فارس سے آئے تھے، ایران سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں سوالات پر سوالات کیے، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اب پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر کسی روزے دار کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضائل عطا فرما دیتے ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ اس دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ توفیق نہ ہو، انسان کے پاس سارے اسباب میسر ہوں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اسباب میسر نہ ہوں، توفیق میسر ہو تو انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے اجر اور ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، حلال مال سے یہ کام ہونا چاہیے، حرام سے نہیں۔ اگر حرام مال سے یہ کام کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طبرانی میں موجود ہے، ان اللہ عز وجل اتقاء فی کل لیلۃ من شہر رمضان الا رجل افطر علی خمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے افراد کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے روایات میں آپ کے سامنے گزر گیا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو کبھی بھی آزادی نہیں ملتی جس نے شراب سے روزہ افطار کیا ہو، یعنی حرام مال سے۔ رجل افطر علی خمر، ایسا آدمی جس نے شراب سے روزہ افطار کیا، حرام مال سے۔ حرام مال سے روزہ افطار کرنا، روزہ رکھا اس نے یا روزہ افطار کروایا لیکن حرام مال سے کروایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور رمضان کی بابرکت ساعتوں میں بھی دوزخ سے نکلنا اس کو نصیب نہیں ہے۔ جس رمضان کے موسم میں دن اور رات میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے، دوزخ سے نکالا جاتا ہے، اس میں ایسے آدمی کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے حرام مال سے اجتناب ضروری ہے، حرام مال سے اجتناب ضروری ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا،
تکبر اور غرور میں مبتلا ہونا، کسی مسلمان سے ناحق بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا کسی بھی طریقے سے ہو، وہ تکلیف پہنچانا کسی بھی طریقے سے ہو، ظلم کرنا، جوا کھیلنا، تہمتیں لگانا، بہتان باندھنا، نامحرموں کو دیکھنا، گانے سننا، گانے گانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی یہ گناہ ہیں، لیکن رمضان کے اندر ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی یہ گناہ ہیں، لیکن رمضان میں تو ان کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پورا سال انسان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر اس کو وہ جو ہوتا ہے نا مزاج، وہ بگڑ جاتا ہے۔ مزاج کے بگڑ جانے کی وجہ سے اب گناہ کا گناہ ہونا بھی اس دماغ سے نکل جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان گناہ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جب تک کوشش نہ کرے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے توبہ بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، ندامت قلب کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں تک انسان کو توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ افطار کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پھر رمضان المبارک میں رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے۔ رات کی تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے نا، میں نے قرآن کریم کی آیت آج بھی تلاوت کی، کل بھی آئی تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے متعلق کل بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج بھی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے، بڑا گہرا جوڑ ہے۔ اس لیے رمضان کا تذکرہ ہو اور قرآن کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ رمضان کا تذکرہ ہو اور قرآن کا تذکرہ نہ ہو، یہ عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔